Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. Open book page number 42. As you know, we have started unit 10, comprehension. Story, Mrs. Duck meets Mr. Fox. Mrs. Duck ملتی ہیں Mr. Lomer سے. مسز بطخ جو بطخ کی بیوی ہوتی ہے وہ ملتی ہے مسٹر فاکس لومر سے. ٹھیک ہے، جناب لومر سے. تو ہم لوگ یہ پہلے 2 پیراگرافس کر چکے ہیں. میں آپ کو سمری اردو میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے. اس میں جو ہے ایک مسٹر فاکس ہے اور مسز فاکس ہے اور مسٹر ڈک اور مسز ڈک ہے. لیکن زیادہ تر کنورسیشن مسز ڈک اور مسٹر فاکس کی ہے. مین کریکٹرز جو ہیں وہ مسٹر فاکس ہے اور مسز ڈک ہے. مسٹر اور مسز ڈک جو تھیں، جو ڈک اور اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ بہت زیادہ فاکس سے ڈرتے تھے. اس اسٹوری میں کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ یہ فاکس جو تھا وہ ڈکس کو کھاتا تھا. ایک دن مسز ڈک کو اس کے ہسبینڈ نے بتایا کہ جو مسٹر فاکس ہے اس کے 3 بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کے. تو اب تو ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوگی، ایسا نہ وہ ہمیں کھا جائے. یہ دونوں بہت ڈر گئے. ایک دن جب مسز ڈک باہر نکلی، وہ سوئمنگ کے لیے جا رہی تھی. پونڈ جو تھا وہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، تو وہ پونڈ کے دوسری طرف گراس میں چلی گئی. جیسے ہی وہ گراس کے اندر گئی، وہ گراس بہت لانگ تھی، لمبی تھی. اس میں سے فاکس نے چھلانگ لگائی اور اس کو کہنے لگا کہ آج مجھے جو ڈک چاہیے موٹی تازی کھانے کے لیے تو وہ تو تم ہو. تو مسز ڈک جو ہے ایک دم سے اس کو ایک پلان، ایک منصوبہ آتا ہے، خیال آتا ہے. تو وہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے کہتی ہے کہ نہیں، میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ موٹا ہے، جوسی ہے، ٹھیک ہے، بگ ہے، بڑا ہے، تم اس کو کھا لو، اور وہ اس وقت سویا ہوا ہے، آؤ میرے ساتھ اور اس کو کھا جاؤ. تو ہم لوگوں نے ان 2 پیراگراف میں یہ پڑھا ہے. میں آپ کو ایک مرتبہ ریڈنگ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر ہم لاسٹ پیراگراف کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. Mr. and Mrs. Duck were afraid of Mr. Fox. He was greedy. He loved to eat ducks. Mrs. Fox had 3 cubs yesterday, said Mr. Duck one day. Now, Mr. Fox will need a bigger dinner for his family. Mrs. Duck began to shake. She was scared. Second paragraph. The next day, Mrs. Duck went for a swim. The pond was frozen. She walked across the pond to the long grass. Out jumped Mr. Fox. Good morning, Mrs. Duck, said Mr. Fox. You are just what I need today. Poor Mrs. Duck was really scared. Suddenly, she thought of a plan. Good morning, Mr. Fox, she said. I hear you have a big family now. Mr. Duck is much bigger than me. He eats so much that he is a big, fat, juicy duck. He is exactly the duck you need to feed your new family. He is asleep at the moment, so come with me. Now, we are starting last paragraph, okay? Mr. Fox grinned. GRINNED, گرنڈ مطلب کھسیانی ہنسی. اسٹوپڈ اسمائل مطلب بیوقوفوں کی طرح ہنسی، کہ مطلب کوئی بات اس کو ایسی لگی جیسے یہ سامنے والا کوئی بیوقوفی کی حرکت کر رہا ہے تو وہ ایک دم سے خود ہنسنے لگ جائے، ٹھیک ہے، ایسے جیسے بیوقوف ہنستے ہیں. تو وہ کیوں اس طرح ہنسا؟ مسٹر فاکس گرنڈ. وہ اس لیے ہنسا کہ یہ کس طرح کی وائف ہے یہ مسز ڈک، جو خود مجھے کہہ رہی ہے کہ آؤ اور میرے ہسبینڈ کو کھا جاؤ. تو یہ کہتا ہے وٹ اے اسٹوپڈ ڈک، کتنی بے وقوف بطخ ہے یہ. اس بطخ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ وٹ اے اسٹوپڈ ڈک، کہ کتنی بے وقوف بطخ ہے یہ جو مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے مت کھاؤ اور میرے ہسبینڈ کو کھا جاؤ. ہی سیڈ، اس نے کہا. ہی فالوڈ مسز ڈک، اور اس نے پیچھا کیا مسز ڈک کا، مسز ڈک کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا.
مسز ڈک واکڈ، مسز ڈک جو تھی وہ چلی اکراس دا پونڈ کے پار، جس طرح وہ آئی تھی اس کے پار اس طرح چلی بھی گئی. اکراس دا پونڈ ٹو ویئر دا آئس واز تھن، لیکن اب وہ اس سائڈ سے جا رہی تھی جہاں پر جو برف تھی وہ اس کی جو تہہ تھی وہ بہت پتلی تھی کہ تھوڑا سا بھی بھاری قدم اگر کوئی رکھتا تو وہ برف ٹوٹ جاتی اور وہ ڈوب جاتا. مسٹر فاکس واز بگ، مسٹر فاکس تو مسٹر لومر جو تھا وہ تو بڑا تھا. ایز سون ایز ہی واکڈ آن دا آئس، اتنی جلدی جیسے ہی وہ چلا برف کے اوپر، اٹ کریکڈ تو اس میں دراڑیں پڑ گئیں، ٹھیک ہے، ٹوٹ گئی وہ برف. اینڈ دا آئس بروک، اور برف ٹوٹ گئی، دراڑیں پڑ گئیں، اس طرح کریک ہو گئی اور پھر ٹوٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ جو بطخ تھی وہ تو ہلکی تھی، وہ تو آرام سے اس پتلی برف کے اوپر چلی گئی. جان بوجھ کر وہ ایسی سائڈ سے جا رہی تھی کہ فاکس تو میرے پیچھے آئے گا، جیسے وہ قدم رکھے گا وہ تو بڑا ہے، وہ آئس ٹوٹ جائے گی. تو جیسی بطخ تو چلی گئی، لیکن جب لومڑ اس کے پیچھے آ رہا ہے اس نے ادھر پاؤں رکھا، وہ برف پتلی تھی، ٹوٹ گئی وہ برف، اور جو فاکس تھا وہ اس کے اندر چلا گیا. ڈاؤن فیل، نیچے گر گیا مسٹر فاکس، مسٹر لومر انٹو دا کولڈ واٹر، ٹھنڈے پانی میں. کریک کریک کریک، ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی. کریک مطلب دراڑ دراڑ دراڑ، ٹوٹنے مطلب کہ جب برف ٹوٹتی ہے تو آوازیں آتی ہیں، تو اس طرح کی آوازوں کے ساتھ وہ برف ٹوٹی اور وہ اندر چلا گیا. سیڈ مسز ڈک، پھر جو ہے مسز ڈک نے کیا کہا؟ ناؤ ہو از دا اسٹوپڈ ون، اب کون بے وقوف ہے؟ شی سیڈ، اس نے کہا. ایز شی فلو اوے، جیسے ہی وہ دور اڑی، جیسے ہی وہ اڑی تو اڑتے ہوئے اس نے مسٹر فاکس سے کہا کہ اب بتاؤ کون بے وقوف ہے؟ تم نے کہا تھا نا کہ واٹ اے اسٹوپڈ ڈک، لیکن میں نے تو منصوبہ سوچا ہوا، تو میں سچ میں اپنے ہسبینڈ کو تھوڑی تمہیں کھلانے جا رہی تھی. تو اب مجھے بتاؤ ناؤ ہو از دا اسٹوپڈ ون، اب میں بے وقوف ہوں کہ تم کے میرے پیچھے چلنے لگ گئے. ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں. مسٹر فاکس گرنڈ. What a stupid duck, he said. He followed Mrs. Duck. Mrs. Duck walked across the pond to where the ice was thin, patly. Mr. Fox was big. As soon as he walked on the ice, it cracked and the ice broke. Down fell Mr. Fox into the cold water. Crack, 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 said Mrs. Duck. Now who is the stupid one? She said, as she flew away. Flew is the second form of fly. Now we have completed the story. اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ، زیادہ چالاک نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو کبھی اتنا بے وقوف نہ سمجھیں. جس طرح یہ فاکس جو تھا اس کو اپنا آپ بہت زیادہ کلیور لگ رہا تھا، اور یہ بطخ اس کو چھوٹی لگ رہی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو لگتا تھا کہ یہ اسٹوپڈ ہے، لیکن اصل میں اسٹوپڈ یہ نکلا. ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسروں کو کبھی اپنے آپ سے اسٹوپڈ نہ سمجھیں، دوسروں کو اسٹوپڈ نہ سمجھیں، ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کریں. اور ٹھیک ہے، تو ویسے اور یہ بھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گریڈ از کرس، لالچ نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ لالچی تھا، ٹھیک ہے، کہ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں کھاتا، چلو یہ تو یہ کہہ رہی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہے تو اس کو کھا جاؤں گا. اس نے یہاں پر لالچ کیا، تو لالچ تو بری بلا ہے. گریڈ از کرس، لالچ لعنت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کی سزا مل گئی. ناؤ وی ہیو کمپلیٹڈ دا اسٹوری. تھینک یو. اللہ حافظ.